ویلکم ٹو تدبر تھنک بیانڈ. آج کا ٹاپک ہے کہ امام حسین حق پہ تھے یا باقی صحابہ. جب امام حسین اکیلے کربلا کی طرف نکل رہے تھے، کیا امام حسین کے ساتھی جو کربلا کے ساتھی تھے وہ حق پہ تھے یا اس ٹائم کے موجودہ دور کے صحابہ؟ اور اس ویڈیو میں امام حسین کو ہیرو بنانا یا باقی صحابہ کو غلط ثابت کرنا یہ پریورٹائز نہیں ہے. پریورٹائز یہ ہے کہ اس ٹائم حق پہ تھے کون. کیونکہ کسی ایک پارٹی کو جب بھی ہم حق پہ کہیں گے، لیٹ سے امام حسین اگر حق پہ تھے تو باقی صحابہ غلط تھے، یا اگر باقی صحابہ غلط تھے تو امام حسین حق پہ تھے. یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں. سو وداؤٹ اینی ڈیلے لیٹس بگن. کچھ نہیں ہوگا. حسین السلام کعبے کے باہر کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے تھے جب جا رہے تھے کہ کیا میں خطا میں ہوں یا خطرے میں ہوں؟ او عرب مجھے بتا دو میں خطا میں ہوں یا خطرے میں ہوں. تو انہوں نے کہا وہ خطرے میں ہے، خطا میں تو نہیں. تو اسے کون سے میرے نانا کے دین میں تم نے یہ دیکھا ہے کہ خطرے کو چھوڑ کے خطا کی طرف چلے جاؤ؟ یہ کون سا دین تمہارے تک پہنچ چکا ہے؟ اینڈ ہی سیڈ آئی انووک دی ٹریٹی آف حلف الفضول ان فرنٹ آف یو. کہ آج تم اپنی اسلام کو چھوڑو، جاہلی عرب کی بھی غیرت کو بھول گئے ہو جو تمہاری نسوں کے اندر، جینز کے اندر ہے، کہ میں جا رہا ہوں اور تم لوگ یو جسٹ لیٹنگ می گو، کہ ہم نہیں ساتھ جائیں گے، اور اپنے گھر بچا رہے ہو. سو میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم آج کچھ بھی واقعہ ہوتا ہے نواز شریف کی طرف سے، اس وقت اس کی حکومت ہے، اس کے لیے اس کا نام لے رہا ہوں، عمران خان ہوتا ہے اس کا نام لیتا، کہ اگر 2 نمبری آئی ہے اور اس کا افیکٹ میرے اور میرے بچوں پہ آ رہا ہے، اور ایک بندہ کھڑا ہو کے سٹینس لے، ہم سب اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. It is, we are wired into loving this archetype of Hussain al-Islam. We are wired into it. That's why I start کہ بھائی یہ سسٹم خراب ٹوٹ رہا تھا. He stood up کہ یہ میرے نبی کا دین چینج نہیں ہونے دوں گا میں. اور if it was not a big event then 1400 سال سے اس کی ریمیفیکیشن ہم ابھی دیکھنا رہے ہوتے ہیں. We still are suffering blood and tears because we Lord our listen, this is اسلام کا فلسفہ بہت آسان ہے. جب تک کوئی چیز ڈائریکٹلی فرام دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگی تو ہم کسی بھی صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پہ نہیں رکھیں گے. بالکل اٹس اوکے، صحابہ سے بھی خطائیں ہو سکتی ہیں، کوئی بات نہیں. جو انہوں نے کام کر دیا ہے ان کے احسانات تلے قیامت کا آخری پیدا ہونے والا بچہ بھی رہے گا. ابو بکر صدیق سے لے کے عبداللہ بن زبیر تک جو آخری لڑائی ہے جہابی یوسف کے خلاف، ان کے احسانات ہم جو مرضی کر لیں نہیں چکا سکتے، مگر وہ نبی نہیں ہیں. اوکے، حسین علیہ السلام کے ٹائم پہ یہ اگر آرگیومنٹ ذہن میں آئے نا کہ باقی کے صحابی غلط اور حسین سے، جی ہاں، یہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ یس ایٹ دیٹ ٹائم وی ہیو اٹس اے مسلم ڈیوٹی ٹو سے کہ بھائی دونوں پارٹی صحیح نہیں ہو سکتی. کوئی بات نہیں، انہوں سے غلطی ہوگی، آئی نو اٹس اے پرابلم، it became a catastrophe, but it does not lower their ranks. ٹھیک ہے، many sahabas have made many mistakes in their lives. To err is human. آپ کبھی بھی یہ والا بلینکٹ اپروول ایک صحابی کو، نعوذ باللہ، یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے کہ ہم نعوذ باللہ صحابہ کو معصوم کرنا شروع کر دیں. صحابہ معصوم نہیں. اب میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو اہل تشیع کا کانسیپٹ ہے نا، عصمت کا، یہ میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. میں تو اس کو قرآن کے اور پرانے انبیاء کی بھی تمام تر نہج کے خلاف مانتا ہوں کہ انسان خطا کر سکتا ہے اور کر لے تو کوئی بات نہیں، کوئی اتنا بڑا کوئی قہر نہیں آ گیا. انسان وہ اللہ نے توبہ کے دروازے بھی کھولے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود سیلف کیتھارسس اب ہمارے اندر پیدا کیا ہوا ہے. ایک ہی طرف انفرم کر دوں جس کے ذہن میں بھی ہلکا سا کیڑا آئے گا، یا تو سعد بن عبادہ ٹھیک تھے یا پھر ابو بکر صدیق ٹھیک تھے. دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو سعد بن عبادہ بھی صحابی ہیں، عقلی عقبہ کے صحابی ہیں. اچھا، میں اس کو ایک نہیں میں تاکہ یہ بات نہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، ذہن میں نے اس وقت پکڑ کے رکھا ہوا ہے خاص نیورون کو. وہ نیورون ان تمام آڈینس کو پتہ ہونا چاہیے. سعد بن عبادہ کو پہلے پڑھ لیں، جن کو نہیں پتا تو ان کو تو چھوڑ دیں، آپ لوگ پھر کتاب کریں، پھر اس ڈسکشن میں آئیں. سعد بن عبادہ بھی خلیفہ کے لیے کنٹینڈر ہے، بیکلی بیعت ہو چکی ہوئی ہے، انصاری لائن میں بیعت کر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ مور دین 300 صحابہ ہیو گیون دی بیعت. اور عمر خطاب نے حضرت عمر ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اینڈ ہی از دا ون ہوز گیونگ دا سرمن، ناٹ ابو بکر صدیق، بیکاز اسلام کا رول ہے ہی ہو ایور کلیمز اٹ از ڈسکوالیفائڈ. ٹھیک ہے، اب سعد بن عبادہ نے بھی کلیم تو نہیں کیا، انہوں نے بڑا سمپل سا ایک لیجسلیشن دیا کہ میں شہر کا حاکم تھا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میں نے اپنی ماں باپ سے زیادہ عزیز رکھا. میں نے اپنا شہر کا اپنا پورا کا پورا رینک سب کچھ قربان کیا. میرا نبی آ گیا، میں نے نبی کو دے دیا. اب نبی چلے گئے، ابھی میرا شہر میرا واپس دے دو. اٹ واز اے سمپل کلیم اینڈ اٹ واز ویری اوکے وتھ انصار کہ ہاں ٹھیک ہے، پہلے بھی آپ ہی سردار تھے تو ابھی بھی آپ ہی سردار ہوں گے. ٹھیک ہے. سو
جب ابو بکر صدیق کنٹیسٹ ابو عمر خطاب ان دس کیس کنٹیسٹ فور آن بہاف ابو بکر صدیق, تو بوتھ کی ناٹ بی رائٹ. اب دونوں کا کورل ہوا ہے لٹرلی, یو نو اٹ از ناٹ کہ وہ آپ آ گئے تو آپ لے لیں, ایسے نہیں ہوا. اوکے, سو یہ اہل تشیع ہسٹری نہیں, اہل سنت ہسٹری بتا رہا ہوں. سو ایکچولی اہل تشیع ہسٹری تھوڑی سی پرو سعد بن عبادہ جاتی ہے. سو میں وہ کیوں بتا رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا سر ہم تو عام مسلمان ہیں, صحابہ کے آپس کے مسلمان ہیں. عام مسلمان کیا ہوتا ہے, مطلب کیا کیوں چھپا رہے ہو حق کو؟ ابو بکر صدیق ٹھیک تھے بھائی, انہوں نے جو لاجک دی ہے, اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ کو غلط کہنا میرا اسلامی فریضہ ہے. میں کنفیوز نہیں کر سکتا تھا اپنے بچے. جب جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے, اور جو چیز صحیح نہیں ہے وہ غلط ہے. اور سعد بن عبادہ نے انصاریوں نے وہ غلطی مانی, اور انہوں نے اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق کو بیعت دی. اب یہی انالوجی حسین علیہ السلام کے ٹائم پہ لگائیں گے آپ کہ دونوں پارٹیز ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی, اور سعد بن عبادہ کو درجہ کم نہیں ہوتا نعوذ باللہ. اور جو بھی مجھے آج تک تو مجھے کوئی نہیں ملا, ایکسیپشن تھی اسلام آباد میں, ایکسیپشن دے رہا تھا, اور وہ سعد بن عبادہ کو نعوذ باللہ گل نہیں دے رہا تھا. نا صرف بس یہ کون سا نیا فرقہ ہے یار, جس میں سعد بھی ہو تو جنہوں نے اس کو قتل کیا تو یہ کیا تو وہ کیا, اور وہ تجھے پتہ بھی ہے عقبہ کے صحابی کی بات کر رہا ہے, مطلب جس کے اوپر وہ بشارتے ہیں کہ جو بدری صحابیوں سے بھی اوپر کا رینک رکھتے ہیں. بدری صحابی بھی انوی کرتے تھے کہ یار یہ وہ لیول لے گئے ہیں کہ جو مطلب اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں سے یہ مقربین اگر کسی نے ڈھونڈنے ہیں تو عقبہ کے صحابی. اور اس کے باوجود ہم کس جب پرورشن آتی ہے تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو what I'm saying is کہ جب آپ کو بچوں کو فرقان بٹھانا پڑتا ہے نا, تو وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہی کے اوپر فرقان بٹھائیں گے کہ کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرینہ ہے اکیلا, اور حسین علیہ السلام یا تو پھر صاحب ٹھیک ہیں تو پھر حسین علیہ السلام غلط ہے نعوذ باللہ, ہی شوڈ ناٹ ہیو ڈن اٹ. بٹ میرے پاس, ہم سب کے پاس ریٹن لٹریچر ہے کہ سب نے کہا تھا غلط تو آپ نہیں ہیں. میں آپ کو بخاری کی حدیث سنا دیتا ہوں, وہ غالباً مسلم کی ہے, حضرت جابر بن عبداللہ کی. جابر بن عبداللہ ام سلمہ کے پاس آئے ہیں, ہی واز آن اے ٹرپ جب حسین علیہ السلام نکل رہے تھے. حسین علیہ السلام ہیز لیفٹ, جابر بن عبداللہ کمز, اور ام سلمہ سے کہا کہ تو نے حسین کو اکیلا چھوڑ دیا تم سب نے. اینڈ ریڈ, میں نہیں بولوں گا, آپ خود پڑھیں میں حدیث. ام سلمہ نے جابر بن عبداللہ سے کو کیا لیکچر دیا کہ تیرے پاس دو چوائسیز ہیں, تیرے قبیلے کے جو بندے ہیں اس وقت دیکھ لیے وہ کون ہیں, کہاں پہ ہیں, کس حالات میں ہیں, اور دوسرا جیسے تو نے جانا ہے پیچھے تیرے قبیلے کے ساتھ کیا ہونا, پہلی چوائس یہ ہے. دوسرا واقعی دین خطرے میں ہے, دین خطرے میں تو جا. تو آپ خود پڑھیں, میں تو آپ لوگوں کو سوچنا سکھا رہا ہوں ادھر. میں یہاں پہ نہ کوئی فقیہی قسم کے کلیم رکھا ہوں, نہ ہی میں نے کوئی فتویٰ ایشو کرنا ہے کہ اس وقت کون صحیح کون غلط ہے. سوچنا کیسے ہے, کرینہ کیسے بٹھاتے ہیں, فرقان کیا ہے, وہ صرف اور صرف ہمیں اپنے اوریجنل مستند لٹریچر سے ہی لینا چاہیے. سو وہ میرے بہاف پہ آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا وہ پورا کا پورا حدیث کا متن پڑھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. انہوں نے لٹرلی بتا دیا کہ وی نو دی آبویس چوائس, ہی سیز, ہمیں پتہ ہے کہ آبویس چوائس کیا ہے, مگر ہمارے اوپر کن کن چیزوں کے اوپر ویئر ایوری ون شی ڈنٹ ایکسیپٹ اٹ. ام المومنین شی ڈنٹ ایکسیپٹ اٹ. شی سیڈ کہ مجھے پتہ ہے کہ تو کس بوجھ کے اندر بھی آنے والا ہے. وہ بوجھ کس چیز کا ہوتا ہے؟ حق کا تو کوئی بوجھ نہیں ہوتا, کمپرومائز کا بوجھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو اس بارے میں جتنی بھی بحث کریں گے نتیجہ ایک ہی نکلے گا کہ دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی چوز کرنی پڑے گی. سو اب آئیں بات کہ آپ صحابہ کی سائیکالوجی کو سمجھیں. ہر جگہ کے اوپر عبداللہ بن عمر ہی کو لیتے ہیں فار ایگزامپل. عبداللہ بن عمر کو 1,00,000 درہم آتے ہیں, وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہدیہ ہے. اگلے دن آتا ہے بیعت کرنی ہے آپ نے, اور یہ میں بخاری سنا رہا ہوں آپ کو, اور تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ قیمت تھی بیعت کی, رکھو واپس پیسے, بھائی یہ تو نے کون سا دین نکال لیا, یہ پیسے دے کے بیعتیں خرید رہے ہو.